بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وقال تعالی فی موطن آخر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العزت 4 نعمتیں دنیا میں عطا فرما دے۔ ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ 4 نعمتیں کیا ہے؟ بدن صابر، صبر کرنے والا بدن، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اور شکر کرنے والا قلب شاکر، شکر کرنے والا قلب، اور بیوی نیک بیوی، صالح بیوی کسی کو مل گئی۔ یہ 4 نعمتیں جس شخص کو مل گئی وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ان 4 نعمتوں پر تھوڑی ہم توجہ ڈالیں کہ پہلی صفت، جو پہلی نعمت ہمارے نبی نے فرمایا کہ بدن صابر، صبر کرنے والا بدن، کہ انسان کی زندگیوں میں کبھی فکری طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی رہتی۔ اس دنیا میں انسان کبھی خوشی کے حالت سے گزرتا ہے تو کبھی غم کے حالت سے گزرتا ہے۔ کبھی انسان کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، رزق کی فراوانی ہے، قسمت اور نصیب ایسا چمکا ہوا ہے کہ جس میدان میں بھی گھرتا ہے، جس میدان میں قدم ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدموں کو چومتی چلی جاتی۔ مٹی کو بھی ہاتھ لگا لے تو سونا بن جائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تھا تو بہت لیکن سب کچھ چلا گیا، سونے پر بھی ہاتھ مارتا ہے تو کوئلہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کبھی فقر و فاقے کا عالم، کبھی غنا کا عالم، کبھی صحت کا عالم تو کبھی بیماری کا عالم۔ خوشی کا عالم ہو تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نافرمانی میں، غفلت کی حالت میں مبتلا کر دے، اور جب تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو ناصبری میں، نا امیدی میں مبتلا کر دے۔ بے صبری اور نا امیدی کی حالت اور غفلت کی حالت، یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب دنیاوی حالت ہے تو انسان دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی میری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی مصیبت نہ آئے، کبھی میرے گھاٹے میں، تجارت میں کبھی گھاٹا نہ ہو، کبھی کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، کبھی کوئی میرا نقصان نہ ہو۔ آدمی اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، اور جب اس پر حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی، انسان دل توڑ کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب سے نا امید ہو جاتا ہے کہ میں تو سچا تھا، میرا کاروبار سچا تھا، میرے اعمال سچے تھے، آج تک میں نے کسی کا غلط نہیں کرا، میں نے کسی کا غلط نہیں سوچا، میں نے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی سود کا کاروبار کو فروغ نہیں دیا، پھر آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ انسان اس بات کو بھول جاتے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی کسی کو لے کر آزماتے ہیں۔ جب دیا جائے تو شکر گزاری کی جائے، جب لیا جاتا ہے تو بندے کو دیکھا جائے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔
صبر کے معنی آتے ہیں ناگواری کی حالت میں اپنی زبان اور اپنے بدن کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا. ناگواری کی حالت میں اگر زبان سے سخت الفاظ نکل گئے یا بدن سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو ناصبری کی علامت بن رہا ہے تو پھر بعد میں چاہے وہ صبر کرنے والا بن جائے وہ اللہ کی نظر میں صابر نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی. صبر کسے کہتے ہیں؟ جیسے تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، اسی وقت انسان اپنی زبان کو، اپنے بدن کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہے، دل کو بڑا رکھے، اس کا نام صبر ہے. بعد میں تو ہر ایک صبر کرتا ہے، پہلے ہی ناصبری کی کلمات الفاظ زبان سے نکالتے ہیں. ایسے صبری کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر سامنے کوئی مسلمان ہے یا کوئی اور بھی انسان ہے، ہمارے مزاج کے خلاف اس نے کوئی بات کہہ دی، کوئی کلمہ کہہ دیا، اس کو بھی ہم برداشت کریں، یہ بھی صبر میں لکھا ہوا ہے. آج ہمارے حقوق العباد کو دیکھا جائے، حقوق اللہ کو دیکھیں، ہماری مسجدیں نمازوں سے بھری پڑی نظر آتی ہے، ہماری صف اولیٰ کبھی چھوٹتی نہیں، ہماری سنتوں کی پابندیاں، ہماری تہجدوں کی پابندی، ہمارے حج عمرے، ہمارے ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں حقوق اللہ میں تو پیش نظر آتے ہیں. لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے تو دوسروں کی بات تو درکنار کی ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے بھی ایک جملے کو سننے کو گوارا نہیں ہے. یہ ہمارے حقوق العباد، ہمارے صبر کا یہ حالت ہے کہ دوسرے کی بات جو سننے کی تو درکنار ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اگر سامنے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ دو جملے کہتا ہے. وہ بڑا جملہ مشہور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھروں سے دیا جاتا ہے. سامنے والے نے ایک گالی دی، اس کے جواب میں دو گالیاں دی جاتی ہیں. وہ کبھی بسا اوقات تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ مسجد میں ہم کھڑے ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، سامنے والا اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، تو ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. اپنے تقوی، طہارت، اپنے اسلام، اپنے ایمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں. مسجد میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، زور سے آوازیں نکال رہے ہیں، زور سے جھگڑ رہے ہیں. اور یہ بولنے والے کوئی جاہل ہی نہیں، اسی مسجد کے، ہماری مسجد کے روزانے کے مصلی ہیں، جو یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوئے. یہ ہمارے صبر کی کیفیت کس سطح پر ہے میں وہ بتا رہا ہوں. حقوق العباد کو بھی ہم سمجھیں، صبر کی کیفیت اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش سے کریں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے ان کو گالی دے دی، برا بلا کا. انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا، اپنے دلوں پر لکھ لیا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، میری اور میری جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے. اگر میں اس کو عبور کر گیا، اس کو پار کر گیا تو مجھے تیری بات کی کوئی پرواہ نہیں، جو تو نے مجھے برا بلا کہا، گالی گلوچ کری، مجھے تیری بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس سے بہتر ہوں جو تو نے مجھے کہا ہے. اگر میرے رب نے اس گھاٹی کی طرف مجھے روک لیا، مجھے جنت میں جانے نہیں دیا، تو میں تو اس سے بدتر ہوں جو تو نے کلمہ میرے لیے استعمال کیا ہے. یہ ہمارے صحابہ، ہمارے اکابرین کے حالات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، بڑے نیک اور منصف بادشاہ گزرے. ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے درباری لوگ، وزیر، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. ہارون رشید بھی بیٹھے. ان کا لڑکا شہزادہ غصے سے بڑا ہوا ان کے سامنے آیا کہ فلاں وزیر کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی. ہارون رشید نے لڑکے کو دیکھا، غصے سے بھرا ہوا ہے، شہزادہ ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے، وزیر کے لڑکے نے ماں کی گالی دی. تو درباریوں سے مشورہ کرا کہ کیا کرنا ہے، کیا سزا دینی ہے. تو کسی نے کہا کہ ایسے شخص کی تو زبان کاٹ لی جائے، کہ بادشاہ کے لڑکے کو، شہزادے کو ماں کی گالی دی، زبان کاٹ لی جائے. کسی نے کہا جلا وطن کر دو، شہر سے نکال دو، شہر بدر کر دو. کسی نے کہا کہ اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے.
کبھی کبھی جو بڑا ہوتا ہے اس کے اطراف میں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ جانتے بھی کہ ہماری رائے غلط ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، اور پھر بھی اس کا مقرب بننے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نیچے وہ چھوٹے لوگ بڑوں کو اس طرح کی غلط سلط مشورے دیا کرتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت میں بڑا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ ہارون رشید بیٹے کی طرف متوجہ ہوا کہ بیٹا بہتر یہی ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ بادشاہ ہے، چاہتا تو قید خانے میں ڈال سکتا تھا، زبان کٹوا سکتا تھا، اس کو شہر بدر کیا جا سکتا تھا، اس کی جائیداد کو ضبط کیا جا سکتا تھا، کوئی اس کے سامنے آواز کو نکالنے والا نہ ہوتا، لیکن وہ بادشاہ ہے، اس کے دل میں تقوی ہے، طہارت ہے، ایمان کی حلاوت ہے، اس کے دل میں صبر کی نعمت موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ صبر کیا نعمت ہے، صبر کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا صبر بہتر یہی ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ آج یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جملے سکھانے والے نہیں نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک گالی دی تو وہی ماں باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، تو بھی اس کو 2 گالی دے دیتا، تجھ سے مار کھا کر آ گیا۔ آج تو شادی ہونے کے بعد ماں باپ اپنی بچوں کو سکھاتے ہیں، تو نے ایک جملہ تیرے شوہر نے کہا، تجھے اس کا یہ جواب دینا چاہیے، تیرے ساس نے یہ کہا، تجھے یہ جواب دینا چاہیے۔ آج تو ماں باپ اپنی بچوں کو سکھاتے ہیں، جس سے گھر بنتا نہیں ہے، گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکل گئی اور ہم بھی بری ہو گئے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اولاد کا حق بس یہی ہے، اس کو اچھا لباس پہنا دیا جائے، اس کو اچھی سی گاڑی دلا دی جائے، اس کو بڑا سا موبائل دے دیں، ہر مہینے اس کو پاکٹ منی دے دی جائے، اس کو پیسے استعمال کرنے کے لیے دے دی جائے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، اللہ جو ہم سے پوچھے گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کان کھول کے سن لو، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے کوئی شخص بھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ قیامت میں پوچھا جائے گا، اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو کتنا دین سکھایا، کتنا اللہ والا بنایا۔ خیر، ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا بہتر یہی ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہیں کر سکتا تو بھی اس کو ماں کی گالی دے دے۔ جتنا اس نے تیرے ساتھ برتاؤ کی ہے تو بھی اتنا ہی برتاؤ کر سکتا ہے۔ اس نے ماں کی گالی دی، ہم اس پر ظلم کرے، اس کو مارے دھاڑے تو سامنے والا مظلوم ہوگا، ہم ظالم ہوں گے۔ اس نے ماں کی گالی دی تو بھی ماں کی گالی دے دے، حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن آخر میں پھر کہہ رہے ہارون رشید اپنے بیٹے کو، لیکن بیٹا یاد رکھنا، جب تو گالی دے تو تیرا لب و لہجہ، تیرا انداز، تیری آواز کی سطح، تیرا غصہ وہی ہونا چاہیے جو سامنے والے کا تھا۔ اگر تیری آواز اس کی آواز سے اونچی ہو گئی، اگر تیرا غصہ اس کے غصے سے زیادہ ہو گیا، اگر تیرا لب و لہجہ اس سے لب و لہجے سے زیادہ بڑھ گیا، تو ظالم کہلائے گا، وہ مظلوم کہلائے گا۔ یہ صبر ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے مزاج بھی ہے کہ ہم پتہ ہے ایک جملہ کسی نے کہہ دیا تو ہم اس کو سننے کے لیے برداشت نہیں ہے، کیونکہ اولاد کی ایسی تربیت نہیں ہو رہی ہماری، نہ زندگیوں میں ہے، نہ ہم نے اپنی اولادوں کی زندگیوں میں اس باتوں کو بٹھایا۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک یہودی نے ہمارے نبی کے ساتھ ایک معاملہ کیا کہ کچھ تجارت کا معاملہ کیا، مدت طے ہو گئی کہ فلاں مدت میں آپ مجھے پیسے لوٹا دینا۔ اس یہودیوں نے کھجور دے دی، ایک قیمت طے ہو گئی کہ اتنی مدت میں آپ کو پیمنٹ کر دینا ہے، تاریخ طے ہو گئی۔ وہ تاریخ آنے سے پہلے وہ یہودی ہمارے نبی کے مجلس میں آیا، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا، ہمارے نبی کے باپ دادا کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمر بھی اسی مجلس میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، حالانکہ وہ وقت سے پہلے آیا ہے، مدت جو طے ہوئی کہ اتنی تاریخ کو پیمنٹ کرنا، اس سے پہلے وہ مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا، اور ہمارے نبی کو، باپ دادا کو، خاندان کو بھی گھیر لیا۔ حضرت عمر اسی مجلس میں تھے، یا رسول اللہ آپ اجازت دو، میں اس منافق کی، اس کافر کی گردن اڑا دوں۔ اور شریعت کے اعتبار سے اگر ہمارے نبی اجازت دے دیتے تو اس کا قتل کرنا جائز تھا۔ ہمارے نبی حضرت عمر کو دیکھا کہ ہم آپ سے اس کے علاوہ کا مطالبہ کرتے ہیں،
کہ آپ مجھے، ہمارے نبی فرما رہے کہ عمر میں تو اس کے علاوہ کا تیرے سے خواہش مند تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیتا، اور تو اس کو حسن قضا کا حکم دیتا کہ اچھی طریقے سے مطالبہ کیا جائے، یہ میں تجھ سے امید رکھتا تھا، اور تو نے تو غصے کی حالت پیش کر رہا ہے، یہ میری امید تجھ سے نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ عمر ان کو جتنا دینا ہے اس سے زیادہ اس کو دے دو۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق، جن نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صرف ہم نے ایمان اسلام کو صرف حقوق اللہ میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ اسلام کے دو جز ہیں، ایمان کے دو جز ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کے حق کو آپ نے دبایا، کسی مظلوم کو آپ نے دبایا، کسی مسلمان کی عزت کو آپ نے داغدار کیا، وہ قیامت تک آپ سے معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، حرم شریف ہو، شب قدر ہو، پوری رات انسان سجدے میں بیٹھا رہے، سجدے میں توبہ کرتا رہے، حقوق اللہ تو معاف ہوگا، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ حقوق العباد میں بہت پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صبر کی کیفیت دلوں میں آئے گی، صبر کی نعمت آئے گی، سننے کا جذبہ، برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آئے گا تو ہمارے حقوق العباد کی بھی اصلاح ہوگی۔ ہمارے نبی اس کو فرما رہے، عمر کو فرما رہے کہ جتنا لیا تھا اس سے زیادہ اس کو لوٹا دو۔ ہم بھی ہمارے تجارت کو، ہمارے معاملات کو سامنے رکھ کر زندگی کا مطالبہ کرے، زندگی کا جائزہ لے، زندگی کا محاسبہ کرے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا برتاؤ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ اگر ہو جائے کہ جو مدت طے ہو گئی، اس مدت سے پہلے ہماری دکان پر کوئی سامنے والا آ گیا، گالی گلوچ کر رہا ہے، جتنا دینے کا حق بنتا ہے ہم اتنا بھی اس کو دینے کا انکار کر دیں گے کہ میں تجھے دینے والا نہیں، تجھ سے جو ہو سکے وہ کر لے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اخلاق ہے، یہ ہمارا اور آپ کا صبر ہے اور ایک نبی کا صبر ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا 4 نعمتیں بڑی ہیں، اگر جس بندے کو دنیا میں مل جائے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ ایک نعمت کیا ہے؟ صبر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن، کہ جسم اگر صبر کرنے والا بن جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت۔ دوسری نعمت ہمارے نبی نے فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے صابرین کو اجر پورا ادا کرے گا۔ اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ صبر کا ایک مطلب یہ نہیں کہ صرف مصیبت پر صبر کرنا، میں نے بتایا کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے، اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، گناہ سے بچا جائے، اور ناگواری کی حالت میں اپنی زبان، اپنے بدن کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس کا نام صبر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں دنیا میں دل کو بڑا کر لو، وہاں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلی نعمت صبر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم۔ ہمارے نبی نے فرمایا دوسری نعمت کیا ہے؟ ذکر کرنے والا ہی زبان، ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو مل گئی وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک انسان دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار میں مشغول ہے، وہ اپنی تجارت بھی کر رہا ہے، زبان سے ذکر و اذکار میں مبتلا ہے، درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دکان بھی چل رہی ہے، اپنی زبان سے ذکر و اذکار بھی ادا کر رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہو سکتا ہے، اور ایک بندہ بازار میں بیٹھا ہے دنیا دار ہے، لیکن بازار میں بیٹھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اللہ والا اور ذکر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے جب میں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی تو مجھے پتا چلا اس کا دل خالق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف متوجہ ہے، اور اس کے دل میں ریا سے بھرا پڑا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا اچھا موقع اللہ نے مجھے دیا، میں غلاف پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہوں، یہاں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی میرا اپنا مجھے دیکھتا تو کتنا اچھا منظر تھا۔ اس وقت موبائلوں کا دور نہیں تھا،
آج کے لوگ وہاں پر پہنچ کر بھی سیلفیاں لے رہے ہیں، حجر اسود کے پاس، ملتزم کے پاس، روز اطہر کے پاس پہنچ کر سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیو اتار رہے ہیں اور فیس بک پر اور دنیا بھر پر ڈالیں کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ اپنے دنیا کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر وہاں پہنچے، لیکن دنیا کو پورے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیا اور موبائل کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کو قائم کیا ہوا ہے۔ قدم قدم پر فوٹو ڈالنے کے مینا پہنچ گیا، مزدلفہ پہنچ گیا، عرفات پہنچ گیا۔ اللہ کے بندے تو اللہ کے لیے پہنچائے یا مخلوق کے لیے پہنچائے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی، حج کرنے کے بعد بھی زندگیاں بدلتے ہی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ حج ہمارے لیے قبول ہوا یا رد کر دیا گیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں جو انسان حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے بعد جب اپنے ملک آتا ہے، جب اس کی زندگیاں بدل جائے، جب وہ نماز کا پابند بن جائے، اس کا چہرہ سنت کے موافق ہو جائے، اس کی زندگی سنتوں کے تابع ہو جائے، تو سمجھو اللہ نے اس کے حج کو، عمرے کو قبول فرمایا۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد بھی وہی بے ڈھنگی زندگی ہے، نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں، تو سمجھو اللہ نے اس کے حج عمرے کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اپنی آخری عمر میں مدینہ المنورہ منتقل ہو گئے، وہیں پر رہتے تھے۔ بڑھاپے کی حالت ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے۔ ایسے بڑھاپے کی حالت میں قاعدے میں، جیسا ہم اتحیات میں، نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے پاس عصر سے مغرب تحیات کی حالت میں بیٹھتے تھے۔ عصر سے مغرب بڑھاپا ہے، کمزور بیماری ہے، تحیات کی حالت میں پاؤں مبارک کے پاس بیٹھتے تھے۔ پوری زندگی میں 2 مرتبہ چہرے مبارک کے سامنے سے سلام پیش کرا اور کبھی آپ علیہ السلام کے چہرے کے سامنے سے سلام پیش نہیں کرا۔ وہ حضرت فرماتے وہ بھی 2 بڑے بڑے عالم آئے تھے، وہ سید حضرات تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے پیچھے سید حضرات ہیں نبی کے خاندان کے، اپنے چہرے کو جھکا کر چل رہے، یا رسول اللہ میرے تو اتنی ہمت نہیں ہے، میرے بھی تو اتنی طاقت نہیں ہے، میرا ایسا چہرہ نہیں جو آپ کے سامنے لے کر آؤں، یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چل رہا ہوں، میرے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا اللہ والا، اس کا تواضع، اس کے خوش و خضوع کا یہ عالم ہے، اور ہماری زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس سطح پر گزر رہی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 نعمتیں جس بندے کو مل جائے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ ایک تو صبر کرنے والا جسم ہے، دوسری نعمت کہ ذکر کرنے والی زبان ہے۔ انسان کاروبار بھی کرتا چلا جائے، ذکر و اذکار بھی کرتا چلا جائے، جب قیامت میں اس کو ذکر و اذکار کے جو انعامات ملیں گے، بندہ چاہے گا کہ میں اور بھی ذکر کرتا اور کہ اللہ کی عبادت کرتا تو مجھے اس کے کتنا انعامات ملتے، اور مرنے کے بعد انسان ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے کہ گھر سے جب دکان کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، تو اپنے کانوں میں بھی این فری کو ڈال دیا، گانے سنتے سنتے جا رہے ہیں۔ دکان پر چلے گئے، آفس میں چلے گئے، وہاں بھی گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کیسے اس دکان میں، اس کاروبار میں برکتیں دے سکتا ہے جہاں رات دن ناچ گانے ہوتے ہو، گانے کی آوازیں گونجتی ہو؟ تو دوسری نعمت ہے ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری نعمت یہ ہے شکر کرنے والا دل۔ پہلی نعمت صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کر دیا، جو اللہ دینے پر قادر ہے اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور نعمت کی شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ صرف اسی کو نہیں کہتے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اتنا اچھا بنگلہ رہنے کے لیے دیا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اس سال اتنا خوب مجھے ترقیات عطا فرمائی، اتنا بڑا کاروبار میں نفع عطا فرمایا۔ یہ تو بالکل ادنا درجے کی شکر گزاری ہے۔ اعلیٰ درجے کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا جائے۔
ایک بادشاہ کسی انسان کو روزانہ 1000 روپے دیتا جائے، وہ روزانہ اپنی زبان سے اس بادشاہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اسی پیسے کو بادشاہ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے، دنیا کا کوئی انسان اس بندے کو شکر گزار نہیں کہے گا۔ اللہ نے بڑا سا بنگلہ رہنے کے لیے دیا، بڑا سا مکان دیا، اسی مکان میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، جس دن بنا تھا اس دن علماء کرام کو لے کر آ گئے، مدرسے کے بچے کو لے کر آ گئے، یاسین پڑھا دی، علماء کرام نے دعا کرا دی، اور پورے سال ٹیویاں چل رہی ہیں، گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ یہ ناشکری نہیں ہے، یہ تو ناشکری ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، رزق میں برکت دی، تو اس مال کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جاتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگایا جاتا، فضولیات میں نہ لگایا جاتا۔ آج ہر ایک کاروبار کا شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں ویسی حالات نہیں رہی۔ ہم اپنے اخراجات کو بھی تو دیکھیں، ہماری زندگی کے اخراجات کو بھی تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی فضولیات کر رہے ہیں، اور فضولیات میں کس حد تک ہم پار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے ماحول کو دیکھا جائے، لاکھوں روپیہ ہماری شادیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، ایک ایک جو دولہا دلہن کا جوڑا، ہزاروں روپے میں دولہا دلہنوں کے جوڑے بنائے جا رہے ہیں، پیٹھی کی رسمیں کھیلی جا رہی ہیں، اور پورا لڑکے کا کمرہ لاکھوں روپے میں لڑکے والے تیار کر رہے ہیں۔ یہ جہیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنی خوشی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشیاں ہماری آنے والی اولادوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی، جو اللہ لینے دینے پر قادر ہے، وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری رسم و رواج کو ہم نے پابند بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر آج ہمارے مال میں کمی ہو گئی، جو ہماری نسل آئے گی، ہماری اولاد آئے گی، وہ شادیاں کیسے کرے گی؟ وہ جہیز کیسے دے گی؟ وہ اپنی بچیوں کو فرنیچر کیسے بنا کر دے گی؟ ہم اپنی شادی بیاہ کو شریعت کو سامنے رکھ کر اپنی مزاج کو ادا کریں۔ النکاح برکہ، ہمارے نبی نے فرمایا وہ برکت والا نکاح ہے، وہ محبت والا نکاح ہے، وہی خاندان برکت والا بنے گا جس میں کم خرچہ کیا جائے۔ لیکن ایک عام مزاج، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں بھی تو ہمارا اسٹیٹس بتانا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرا کاروبار ایسا، میری فیملی ایسی، میرا خاندان ایسا، میں نے اپنے بچے کی شادی ایسے کی تھی، ایک ہی اسٹیج بنا دیا، دلہا دلہن کو ایک ہی اسٹیج پر بٹھا دیا، پورے محلے والے دلہن کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ نے ہمیں جو مال دیا تھا اس کے ہم نے شکر گزاری ادا کری، پھر ہم کہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں تو کہاں سے ہونے والی؟ تو خیر، ہمارے نبی نے فرمایا کہ 4 نعمتیں جس بندے کو مل جائے وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان ہے، کہ صبر کرنے والا جسم ہے، ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کرا تو ہمارے یہاں ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ دین کے معاملے اپنے بڑوں کو دیکھے اور دنیا کے معاملے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے۔ اور چوتھی نعمت ہمارے نبی نے فرمائی کہ نیک بیوی جس بندے کو دنیا میں مل جائے وہ شخص دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ نیک بیوی کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب شوہر اس کو دیکھے تو مسرت کا ذریعہ ہو، خوشی کا ذریعہ بنے، جب وہ غائب ہو، اپنے گھر سے باہر جائے تو اپنے نفس کی، اپنی حرمت کی، اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کے حقوق کو ادا کرے، خوشیوں کا ذریعہ بنے۔ تو یہ 4 نعمتیں جس بندے کو مل جائے، اللہ کے نبی فرمائے دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 4 نعمتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔